اسلام سے آج یہ قوم اتنی نابلد ہو گئی ہے کہ آپ نے دیکھا کل رات کو جیسے ہی 12 بج گئے لوگ انتظار کر رہے تھے 31 دسمبر 12 بجے نیا سال شروع ہوگا اور اس کے بعد سڑکوں پر ان کے ماں اور بہنوں نے اور ان کے نوجوانوں نے رقص شروع کر دیا ہے ڈھولک کے تال پر، اور وہ بے حیائی کہ جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ہوائی فائرنگ ہو کہ لوگوں کو رات کو سونے نہیں دیا گیا ہے۔ اس نوجوان سے آپ پوچھے، اس لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے سے آپ پوچھے، اس مسلمان کی بیٹی سے، بہو سے اور ماں سے آپ پوچھے کہ آپ نے جو یہ جشن منایا ہے کس چیز کا جشن منایا ہے؟ کہتے جی یہ نیا سال شروع ہو گیا۔ اللہ کا خوف کرے، اسلام کا نیا تاریخ، نیا سال جو شروع ہوتا ہے، جب صحابہ کرام نے مشورہ کیا کہ نصرانیوں کا سال عیسوی ہے، ہم مسلمانوں کا سال کہاں سے شروع ہوگا؟ تو کسی نے کہا کہ نبی کی وفات سے، کسی نے کچھ کہا، لیکن صحابہ کرام کا اس بات پہ اتفاق ہو گیا کہ ہمارا سال ہجری سے شروع ہوگا کہ ہم مکے سے ہم نے ہجرت کیا ہے، مدینے آئے ہیں۔ 1450 سال ہو گئے، 1435 سال ہو گئے اس اسلام کو آئے ہوئے۔ آج تک اس مسلمان کو یہ نہیں پتا کہ میرا سال عیسوی سے شروع ہوتا ہے یا ہجری سے شروع ہوتا ہے۔ اللہ کے بندو، یہ 1 جنوری سے جو سال وہ شروع ہوتا ہے یہ یہودیوں کا سال ہے، یہ نصرانیوں کا سال ہے، اور آج اس پر تم جشن منا رہے ہو۔ ہمارا سال محرم سے شروع ہوتا ہے۔ جس کو اپنے کیلنڈر کا پتہ نہیں ہے، جس کو اپنے سال کا پتہ نہیں ہے، اس قوم سے پھر آپ اور میں کیا اسلام کی امید کریں گے؟ یہی وجہ ہے کہ آج آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدعو بہ آخرین۔ یہ اللہ کی کتاب، جس نے اس کتاب پہ عمل کیا اللہ نے اس کو عزت دیے، سربلندی دیے، اور جس قوم نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا ہے وہ قوم دنیا اور آخرت میں ذلیل ہو گئی ہے۔ آج اس قوم نے اللہ کے نبی کو چھوڑا، اللہ کی کتاب کو چھوڑا، اس لیے آج یہ قوم ذلیل ہو گئی ہے۔ آج یہ قوم یہود و نصارہ کے اشاروں پہ ناچتی ہے۔ آپ نے کبھی تصور کیا ہے جب 25 دسمبر آتا ہے، یہ 25 دسمبر کو پورے پاکستان کے اندر کرسمس کا کیک کاٹا جاتا ہے، آپ کے سیاسی لیڈر جو بھی ہے آپ دیکھ لیں، آپ فیس بک پہ دیکھیں، یوٹیوب پہ دیکھیں، آپ اخبارات میں دیکھیں، آپ کے یہ سیاسی لیڈر کیک کاٹ رہے ہیں کرسمس کا، آپ کے بڑے بڑے مذہبی جماعتوں کے لیڈر کیک کاٹ رہے ہیں، آپ کے مولوی کیک کاٹ رہے ہیں۔ جب قوم کی یہ حالت ہو جائے کہ ان کے بڑے، ان کے لیڈر وہ بھی اپنے دین سے اتنے ناواقف ہو جائے، یہ 25 دسمبر یہ نصرانیوں کا، کرسچنوں کا ہے، ان کا عقیدہ ہے کہ اس دن الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ اللہ کا بیٹا پیدا ہوا تھا، عیسیٰ علیہ السلام۔ ذرا آپ اس کفر کو دیکھیں۔ اللہ رب العزت اپنے کتاب مجید کے اندر بیان فرماتا ہے، وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، اور یہ نصرانی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ اللہ کا بیٹا ہے۔ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، اللہ بیان فرماتا ہے، لوگوں، اے نصرانیوں، اے کرسچن، سنو، تم نے ایک ایسی بات کہی ہے جو اس زمین پہ
اپنے گناہ کے لحاظ سے سب سے بڑی اور باری بات ہے. اتنی بڑی بات ہے اللہ بیان فرماتا ہے تکاد السماوات یتفطرن منہ، قریب ہے کہ یہ آسمان پھٹ پڑے. وتنشق الارض، یہ زمین شق ہو جائے. وتخر الجبال حدا، اور یہ بڑے بڑے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. ان دعوا للرحمن ولدا، کہ انہوں نے رحمان بادشاہ کے لیے، اللہ کے لیے یہ بات کہی ہے کہ الیاذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام اس کا بیٹا ہے. تو پھر افسوس ہے، صد افسوس ہے کہ اتنا بڑا کفر جو دنیا کے اندر آج تک ہوتا آ رہا ہے، اور آج ہمارے لیڈر، ہمارے بڑے کرسمس کا کیک کاٹ رہے ہیں. قرآن کہتا ہے یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، زمین شق ہو جائے، یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، اور تمہارے بڑے اور ہمارے بڑے اس دن جو ہے کرسمس کا کیک کاٹے. اللہ کے بندو، شرم آنی چاہیے اس قوم کو، کچھ حیا ہونی چاہیے اس قوم کو. آج یہودی اور نصرانی اس قوم کا مذاق اڑا رہے ہیں. جیسے آج کل رات کو انہوں نے جو ڈانس کیا ہے، جو فائرنگیں کیے ہیں، وہ یہود و نصارہ بھی ہنس رہے ہیں کہ یہ اتنے جاہل اور ناسمجھ لوگ ہیں کہ ہمارا دن، ہمارا سال اور خوشیاں یہ منا رہے ہیں. اللہ کے بندو، یہ اس قوم کی حالت ہے. ہم آپ کے سامنے آئے ہیں، ہمارا کسی فرقے سے کوئی تعلق نہیں، نہ سیاسی، نہ لسانی، نہ مذہبی. ہمارا نام مسلم ہے، اللہ نے رکھا ہے، وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ. ہماری کتاب ہدایت قرآن ہے. ہمارا لیڈر، ہمارا امام اور امام الاعظم، ہمارا بڑا، ہمارا رہبر اور رہنما، پتہ نہیں آپ لوگوں کا کون کون ہوں گے، لیکن ہمارا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس پہ ہمیں فخر ہے. ہمارے لیڈر کا کوئی دنیا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے. یہ وہ لیڈر ہے جس کا انتخاب اللہ نے کیا ہے. ہمارے لیے کتاب ہدایت قرآن ہے. میرے بھائیوں، ہمارا تعلق کسی فرقے سے نہیں، ہمارا تعلق اسلام سے ہے. اور آپ کے سامنے یہی دعوت لینے آئے ہیں کہ آئیے تمام فرقوں سے اپنے آپ کو الگ کرے، قرآن اور سنت کو ہاتھ میں اٹھائے، اپنی زندگی کو نبی کی سنتوں کے مطابق بنائے، تقوی کی زندگی، اور اپنے معاملات، اپنا کاروبار، اپنے عقائد وہ اللہ کی کتاب کے مطابق بنائے. قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ سیکھے، باطل کی مخالفت کے لیے کھڑے ہو جائے اور حق کا ساتھ دے. یہ واحد ایک جماعت ہے اسلام کی جو دعوت اللہ کرتی ہے، حق بیان کرتی ہے. اور قرآن ہمیں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، سچے لوگوں کا ساتھ دو. یہاں آپ سے کوئی ووٹ نہیں مانگے گا، یہاں آپ سے کوئی نوٹ اور چندہ نہیں مانگے گا. یہاں آپ کو یہ کہا جائے گا کہ قرآن ترجمے کے ساتھ سیکھو، نبی کی صحیح احادیث سیکھو، قرآن اور سنت پہ عمل کرو، امت کو ایک کرو، اور شرک کے خلاف جہاد کرو، شرک کے خلاف.